السلام علیکم، آپ ہیں ارم اقبال چینل پر اور میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر ارم اقبال۔ آج کا موسم بہت زیادہ گرم ہے، اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے کہ کیا ہی کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ ہیں ارم اقبال چینل پر، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنا فالو کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور پلیز سپورٹ کریں۔ چلیں جی، آج کی ہم قسط شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ہر سانس تیری خوشبو، رائٹر ارم اقبال، ایپیسوڈ 7۔ ماضی۔ دوراب کا ذکر اس گھر میں کوئی بھی نہیں کرے گا۔ میرا بیٹا میرے لیے مر چکا ہے۔ میں آج سے دوراب کے ساتھ تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ ابا جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ بہت جلد مل جائیں گے۔ ضیاء نے مشکل سے لفظوں کو جوڑتے ہوئے تنکے کے برابر سہارا لیا۔ وہ بھی اس وقت جھاگ کی طرح بیٹھ گیا جب پرویز درانی نے کہا کہ میں اس موضوع سے متعلق دوبارہ کوئی بات نہ سنوں۔ اب یہاں سے جاؤ اور سب کو میرے فیصلے کے بارے میں بتا دینا۔ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ ضیاء اپنا سا منہ لے کر باہر آ گئی۔ شہرام دروازے کے باہر کھڑا سب کچھ سن چکا تھا۔ جب اس نے ضیاء کو آتے ہوئے دیکھا تو دروازے کی اوٹ میں چھپ گیا۔ دوراب اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو ہمیں فیضان صاحب سے ملنے جانا ہے۔ میں نے رخسار کو بھی بلایا ہے تاکہ آپ کی نوکری کا کچھ ہو جائے۔ ہم اس شہر میں نئے ہیں، ویسے بھی آپ کو نوکری کا کوئی تجربہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے فیضان صاحب کی وجہ سے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ کہتی تو ٹھیک ہوں، میں بھی اسی سلسلے میں جا رہا تھا۔ شام میں اخبار میں ایک ایڈ دیکھا تھا، سوچا یہاں پر اپنی قسمت آزمائیں۔ آپ کو تو یہاں کے راستوں کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ ساجدہ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جب تک گھر سے باہر نکل کر نہیں دیکھوں گا تب تک مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں آسانی ہے اور کہاں مشکل؟ دروازے کو اچھی سے بند کر لو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ ارے آپ نے باتوں ہی مجھے ایسا گھمایا ہے کہ فیضان صاحب کے پاس جانے والی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی۔ ویسے بھی جا کر دیکھ لیں گے، اللہ کوئی اچھا سبب ضرور کر دے گا۔ آپ بس خوش رہیں، میں چلتا ہوں۔ دوپہر کا کھانا مت بنانا، میں باہر سے ہی کچھ لے آؤں گا۔ وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی اس کے گھر، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ از قلم ارم اقبال۔ جب سے دوراب نے ساجدہ کی بات مانی تھی، ان کی طبیعت میں کافی بہتری آ رہی تھی۔ وہ خوش رہنے لگی تھی۔ ان کو حویلی چھوڑے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور ان کو دوراب کے رویے سے کبھی بھی نہ لگا تھا کہ وہ تنگ ہو رہے ہیں۔ بالکل نارمل تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وفا بھی کافی حد تک سنبھل چکی تھی کیونکہ ساجدہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی دوستانہ ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت وفا کو مصروف رکھتی تھی۔ جب سے دوراب نے وفا کو سمجھایا تھا کہ مما کے سامنے شہرام کا ذکر نہیں کرنا، تب سے وفا نے شہرام کی کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ اپنی نئی دنیا کی عادی ہو رہی تھی جس میں اس کی مما اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہتی۔ جب سے شہرام نے دادا جان کی باتیں سنی تھی تب سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اسے وفا بہت یاد آتی تھی مگر حویلی میں کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ سبھی اپنے کاموں میں ایسے مصروف رہتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر شہرام اپنے دل کا کیا کرتا جو کہ وفا کے لیے دھڑکتا تھا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو سنبھال تو رہا تھا مگر اس کا دل شاید وفا اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کا دل وفا کی یاد سے ایک پل کے لیے بھی بیگانہ نہ ہوتا تھا۔ شہرام، اسکول سے دیر ہو رہی ہے، ایک ہفتہ ہو گیا تم بخار کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے ہو۔ اب تمہاری طبیعت کافی بہتر ہے، تمہارے بابا تمہیں خود اسکول چھوڑ کر آئیں گے۔ انہوں نے مجھے تمہیں تیار کرنے کو کہا ہے۔ اب جلدی سے اٹھ جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ مما کیا؟ وفا اٹھ۔ اس نے اپنی دانتوں تلے زبان دبائی۔ پھر اس نے بات بدلتے ہوئے کہا کہ میں اب اس اسکول میں نہیں جاؤں گا۔ بابا سے کہیں کہ وہ میرا اسکول تبدیل کروا دیں۔ شہرام، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنا اچھا اسکول ہے اور تمہارے دوست بھی تو ہیں۔ سلیمہ شہرام کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے اس اسکول میں نہیں جانا ہے۔ ویسے بھی سب وفا کے بغیر میرا دل، بس میں نے کہا ہے مجھے اسکول نہیں جانا، بابا سے کہہ دیں۔ شہرام اپنی بات کرتا ہوا کمرے سے بھاگ گیا۔ سلیمہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ جب ضیاء شہرام کو لینے کے لیے آئے تو سلیمہ کو گمسم بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ارے ابھی تک شہرام کو تیار نہیں کیا؟ اسکول سے دیر ہو رہی ہے اور وہ اب اس اسکول میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ اس نے اسکول تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ ضیاء اپنے بیٹے کی کیفیت کو سمجھ سکتے تھے، اس لیے کوئی بحث کیے بغیر اسکول بدلنے کے لیے مان گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم شہرام کو تھوڑی دیر کے بعد تیار کر دینا، میں اس کا دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کرواتا ہوں۔ اتنے میں پرویز درانی نے ضیاء کو آواز دی۔ ان کی ہمراہ زلال بھی موجود تھی۔ ان کو اکٹھے دیکھ کر ضیاء حیران ہوئے۔ ابا جان، کوئی مسئلہ ہے؟
ہاں بالکل ہے، تم تو بہن کی طرح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، لیکن میں ابھی زندہ ہوں، کب سے یہاں آ کر بیٹھی ہوئی ہے، ہمیں اس کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ چلو میرے ساتھ چل کر بختاور سے بات کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اس بات پر اتفاق کرتے، انہیں دورانی حویلی کے دہلیز پر کھڑے آدمی کو دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ جاری ہے۔ سوری گائز، آج کچھ کام زیادہ تھے جس کی وجہ سے ایپی بہت شارٹ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ اور پھر سے ایک بار پلیز سپورٹ کر دیں، آپ لوگوں کی سپورٹ میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ شکریہ، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ویو دے رہے ہیں، لیکن مجھے مزید آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہانی کیسی لگی آپ لوگوں کو۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔